سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی خود کی عزت کرنا سیکھ لو، خود کو ٹائم دو، آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی۔ سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہے، لیکن آپ سیلف رسپیکٹ کو بھول کر لوگوں کی طرف جاتے ہو اور لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوتے ہو، کیونکہ جب آپ کو کوئی توجہ نہیں دے گا تو آپ پریشان ہو گئے، آپ ہرٹ ہو گئے۔ اچھا، ہم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ساتھ ساتھ ویڈیو کو انجوائے کریں۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ایک چیز میں آپ کو نفسیات کے مطابق بتانے والی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو چوٹ لگتی ہے یا آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے، اور وہ جو چوٹ ہے نا، اس کا درد اور جو اگنور کرنے والے کا جو درد ہے وہ ایک برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ چوٹ کا جو درد ہے نا وہ آپ کو کم ہوگا، لیکن جو اگنور یا نظر انداز کرنے والے کا جو درد ہے نا وہ زیادہ ہوگا۔ مکمل طور پر جو اگنورنس ہوتی ہے نا وہ بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنی عزت کو گوا کر لوگوں کی طرف جاتے ہو، لوگوں کی طرف بھاگتے ہو۔ جتنا وہ اگنور کرتے ہیں آپ اتنا ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جو سامنے والا انسان ہے، جس کا دل ہم سے بھر گیا ہے، وہ ہم کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ ایسی کیا چار باتیں ہیں، ایسی کون سی چار باتیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ وہ چار باتیں میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ آپ کی کسی سے دوستی ہے یا ریلیشن شپ ہے، اگر اس میں یہ چار چیزیں ہوں گی نا تو آپ سمجھ جانا کہ وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ آپ سے دور جانا چاہتا ہے، وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کا آپ سے دل بھر چکا ہے۔ پہلی چیز، اگر سامنے والا انسان ہر وقت آن لائن رہتا ہے، آپ کو رپلائی نہیں کرتا، آن لائن ہے مگر پھر بھی آپ کا میسج سین نہیں کر رہا، اگر سین کر رہا ہے تو رپلائی نہیں کر رہا، اگر رپلائی کرتا ہے تو بہت لیٹ کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس کا دل آپ سے بھر گیا ہے، وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ آپ بار بار اس کی طرف مت جاؤ، جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگو گے وہ اتنا آپ سے دور جائے گا۔ سیکنڈ چیز، فرض کریں کہ سامنے والے انسان سے آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ اس سے حال احوال پوچھ رہے ہو، ہر بات کر رہے ہو، وہ آپ کی بات کا مختصر جواب دے رہا ہے، آگے سے آپ کو حال نہیں پوچھ رہا، بات نہیں کر رہا، آپ کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کا آپ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ آپ میسیج بھی لمبے لمبے کر رہے ہو مگر وہ جسٹ ہوں، ہاں، ہم، بس ایسے ہی جواب دے رہا ہے، تو آپ جان لو کہ وہ آپ سے جان چھڑوا رہا ہے، وہ آپ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس کا آپ کے ساتھ بات کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوگا تو ظاہر ہے اگر آپ اس سے حال پوچھو گے تو وہ بھی آپ کا حال پوچھے گا آگے سے۔ جب آپ اس کا حال پوچھ رہے ہو، وہ آپ کو مختصر سا کہہ رہے ہیں ہاں میں ٹھیک ہوں، بعد میں اس کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے دور جا رہا ہے۔ تھرڈ چیز، ہمیشہ آپ کو ہی کال کرنی پڑتی ہے یا ہمیشہ آپ کو ہی میسج کرنا پڑتا ہے۔ اگلا انسان آپ کو کبھی میسج نہیں کرتا، وہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ بات کر لے، وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ بات کر لے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی انسان بیزی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہر وقت فارغ ہی رہے ہیں، تو کچھ انسان بیزی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ ہر وقت بیزی ہی ہیں کہ جب بھی آپ اس کو میسج کر لو تو وہ آگے سے بیزی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بیزی ہونے کا شو کروا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ سے دور جا رہا ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ تقریباً سامنے والا انسان آپ کو ہر دفعہ اگنور کرتا ہے، آپ کو ہر دفعہ یہی لگتا ہے کہ اگنور کرتا ہے، تو آپ اپنی عزت کو اپنے پاس رکھو، خود اس سے دور ہو جاؤ۔ ہر دفعہ ایسے ہی کرے گا وہ کبھی بھی باز نہیں آنے والا۔ خود کو ہرٹ مت کرو، اپنا دھیان ایسے انسان سے ہٹا لو۔ فورتھ چیز، وہ تب آپ کو میسج کرے گا جب اس کو آپ سے کام پڑے گا، تب وہ آپ سے اچھے طریقے سے میسج کرے گا کیونکہ اس کو آپ سے مطلب ہوگا۔ بے شک وہ آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کو اپنا کام بتائے گا اور بہت اچھے طریقے سے بات کرے گا کیونکہ اس کو آپ سے کام ہے، وہ اپنا مطلب حل کرنے کے لیے اپنا کام لے گا، ہیلپ لے گا، اور آپ کو وہ اسی طرح ہی کرے گا، پھر اسی طرح ہی دوبارہ سے گم ہو جائے گا اور بیزی کے بہانے شروع کر دے گا کیونکہ اس کو جو مطلب تھا وہ آیا اور وہ اپنا مطلب پورا کیا اور وہ پھر چلا گیا۔ پہلے
پہلے وہ آپ کو وقت دیتا تھا، مگر اب وہ آپ کو ہر طرف سے ہر وقت یہی کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا را اپنی اہمیت کو سمجھو۔ جب وہ آپ کو چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ بار بار آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ کیوں ہرٹ ہوتے ہو؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ اچھا، آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں۔ آپ کو شروع میں سامنے والا انسان پتہ ہے ٹائم کیوں دیتا ہے؟ شروع میں آپ کو اس لیے ٹائم دیتا ہے کہ جب آپ کی نیو دوستی ہوتی ہے یا آپ کا ریلیشن شپ میں کوئی آتا ہے نیا تو وہ آپ کو جانتا نہیں ہوتا، تو وہ اس وجہ سے آپ کو جاننے کے لیے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر بات کرتا ہے۔ جب آپ کو اچھی طرح سے جان جاتا ہے نا تو ادھر سے آپ کی یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ دستیاب ہوتے ہو ہر وقت، جس کی وجہ سے وہ جو سامنے والا انسان ہے نا وہ آپ کی اہمیت کو کھو دیتا ہے، وہ اس کے دل میں سے آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ہر وقت دستیاب رہو گے، آپ منٹ بعد میسیج کال کرو گے، اس کا حال پوچھو گے، آتے جاتے اس سے بات کرو گے، تو پھر وہ انسان سمجھے گا کہ اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پاس تو خود کچھ کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو صرف میرے سر پہ سوار رہتا ہے، تو وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جائے گا، وہ آپ سے جان چھڑائے گا، وہ آپ سے بھاگے گا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اگلے انسان کو اتنا زیادہ دستیاب نہ ہو، تھوڑی دوری اختیار کرو، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہو؟ اس انسان کے ساتھ اس انسان کو مکمل کائنات سمجھ لیتے ہو۔ جب آپ اس انسان کو مکمل کائنات سمجھ لیتے ہو نا تو وہ بندہ آپ کو پھر چھوڑتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بغیر انسان مرتا نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں کہ بھئی اب وہ انسان اگنور کر رہا ہے یا چھوڑ جائے گا تو آپ مر جاؤ گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دوری کا درد نظر انداز کرنے والے درد سے کم ہے، یہ درد سہ لو تو بہتر ہے۔ ہاں جی بالکل، دوری کا جو درد ہے نا وہ آپ برداشت کر لو گے کہ چلو بھئی نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ برداشت کر لو گے بھئی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو سامنے رہ کے انسان نظر انداز کرتا ہے یا آپ کے ساتھ آپ کے میسیج سین کر کے آپ کو رپلائی نہیں کرتا نا، وہ درد بہت زیادہ ہے، وہ نہیں سہنا مشکل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوری کا درد آپ سہ لو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور کامنٹ ضرور کرنا۔ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بہت بہت شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آخر میں میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔